میرے دور سے بزرگ بھائی نوجوان سب کو میرا سلام، میرا آداب۔ مفتی صاحب کو راجوری پونچھ بہت پیارا تھا، اور آج مجھے آپ لوگوں کی چہروں پہ مایوسی نظر آ رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یقین مانیے آپ لوگ مایوس لگ رہے ہیں، خاموش لگ رہے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ ہے، مشکل میں لگ رہے ہیں۔ تو میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جو کہہ کے میں آپ کے دل کا یہ جو تکلیف ہے، جو درد ہے، اس کو کم کر سکوں، پر اتنا ضرور کہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو امید کا دامن چھوڑتا ہے، نا امیدی کفر ہے، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت بھی نہیں رہے گا، رات چاہے کتنی لمبی ہو اس کو گزرنا ہوتا ہے، صبح کا سورج آ جاتا ہے، اس لیے مایوسی چھوڑ دیجیے۔ آپ کی مشکلات کا مجھے اندازہ ہے، خاص کر جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت مجھے معلوم ہے۔ سرکاری نوکریاں بہت کم ہیں، جو ہے اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، بچے تیاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ نوکری ملے گی، بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا۔ اور پیپر لیک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کمپنی جو بلیک لسٹ کی گئی ہے باہر پر، پھر بھی اسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کچھ چیزیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں، یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کے کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب کو زیادہ وقت نہیں ملا آپ کی خدمت کرنے کا، 3 سال وزیر اعلیٰ رہے وہ، 2002 سے 2005 تک، اور اس کے بعد 10 مہینہ۔ مگر ان کا ایک خواب تھا، یہ جو راجوری پونچھ کا علاقہ ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اس کو میں ایسے ڈیولپ کروں جیسے یہ نہ صرف ملک کے نقشے پہ بلکہ پوری دنیا کے نقشے پہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے جو انہوں نے مغل روڈ بنایا، جو انہوں نے راولہ کوٹ اور آپس میں جو کاروبار کا سلسلہ بفلیاز اور راولہ کوٹ کا شروع کیا۔ انہوں نے یہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نوکریوں پہ بین تھی، رہبر تعلیم ٹیچر ہزاروں کی تعداد میں لگے، جو کبھی جن کی باری نہیں آتی تھی گاؤں کے بچوں کی۔ اس لیے ہم نے تو کوشش کی، مگر بدقسمتی سے آج پورے ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ جس وقت ہمارا 370 توڑا گیا، اس وقت آئین کو ایک طرف رکھ کے ہمارا 370 ختم کیا گیا، اور بدقسمتی کے سے جو ملک کے تمام پارٹیاں تھی وہ دیکھتی رہ گئی، کسی نے اف نہیں کی، کسی نے کہا بہت اچھا کیا، کسی نے کہا برا ہوا، مگر اب کیا کریں۔ اور جب جموں کشمیر کو جیل میں تبدیل کیا گیا، وہاں کے لیڈروں کو جیل میں بند کیا گیا، تو پھر سے ملک میں جو لیڈرشپ تھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، دبے دبے لفظوں میں کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج میں بار بار کہتی ہوں کہ جموں کشمیر کو لیبارٹری بنایا گیا ہے، ایک تجربہ گاہ بنایا گیا ہے، جہاں پہلے تجربہ کیا جاتا ہے پھر وہی تجربہ ملک میں دہرایا جاتا ہے۔ آج 2019 جب ہم لوگوں کو قید کیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، آج پورے ملک میں اپوزیشن کے لیڈروں کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ آج کون بات کرے گا؟ آج وہاں بھی آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جمہوریت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، اور آج اب سب اپوزیشن کے لیڈروں کو سمجھ آ گیا کہ 2019 میں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کتنا بڑا کانڈ ہوا تھا، اور 2019 میں بھوچال آیا جموں کشمیر میں، اور وہ بھوچال اب تک نہیں رکا، الگ الگ شکلوں میں آتا ہے۔ کبھی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو، غریبوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی دیر کے لیے ہم نے یہ جو خونی پنجہ ہے پیلے رنگ کا، اس کو کب تک ہم نے بند کیا، مگر ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جموں کشمیر واحد ایسی ریاست ہے
جہاں غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی سر پہ اپنی چھت ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، وہاں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ سوتے ہیں، پل کے نیچے سوتے ہیں، مگر جموں کشمیر واحد ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کے سر پہ چھت ہے۔ یہ وہ چھت بھی توڑنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ناجائز ہے۔ ایک طرف سے ہمارے ٹرائبلز کو کہتے ہیں آپ کو جنگل میں حقوق دیں گے، جنگلات کے حقوق دیں گے، دوسری طرف سے کہتے ہیں نہیں آپ نے جنگل پہ قبضہ کیا ہے اس کو اڑا دو۔ اب جس کے پاس گھر ہے اس کو کہتے ہیں تم کو پراپرٹی ٹیکس لگائیں گے، بجلی کی فیس بڑھائیں گے۔ کیا کرے گا غریب؟ جس کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہیں وہ کہاں سے لائے گا پراپرٹی ٹیکس؟ وہ کہاں سے لائے گا دگنا بجلی کا فیس؟ کہاں سے لائے گا؟ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑ دو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ جب ابھی لاٹھی چارج ہوا نوجوانوں پہ تو وہاں تو نہیں بولا پولیس والے نے تم مسلمان ہو تم کو ڈنڈا ماروں گا، تم ہندو ہو تم کو نہیں ماروں گا۔ وہاں تو سبھی کو مارا، سبھی کو اندر کر دیا، سبھی کے پیپروں میں نقل ہوئی، آج سب بے روزگار ہیں، بیکار ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں گورنر صاحب یو پی کے ایڈوائزر باہر کے، جموں میں بی جے پی بولتی ہے ووٹ دو جموں کا چیف منسٹر دیں گے۔ ارے جموں کا گورنر کیوں نہیں بناتے ہو؟ میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر یہاں کوئی ہے کہ اگر بی جے پی چاہے تو ہندو گورنر جموں سے کیوں نہیں بناتی ہے؟ ہمارے جموں کے جو ملازم ہیں، جو افسر ہیں، جو ایس پی ہیں، وہ کیوں نہیں ہے اس وقت آگے میدان میں؟ باہر سے کیوں سب لوگوں کو لایا گیا ہے؟ وہ اس لیے لایا گیا ہے وہ آپ کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے، وہ آپ کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ مفتی صاحب کا خواب تھا کہ جموں کشمیر میں امن بحال کروں، جموں کشمیر میں بندوق کا راج ختم کروں، جموں کشمیر میں تمام راستے کھول دوں، جموں کشمیر میں پیر پنچال ہو، اس کو اپنا ہل ڈیولپمنٹ دوں جیسے ہم نے لداخ میں چلایا، جیسے ان کو، تاکہ یہ اپنے مسئلے لے کے ان کو جموں نہ جانا پڑے، سری نگر نہ جانا پڑے، بلکہ یہاں ہی ان کے کام ہو جائے۔ یہ سیلف رول کا ایک حصہ تھا، مگر انہوں نے سب برباد کر دیا، یہ سوچ کے کہ ہم جموں کشمیر میں تباہی کریں گے، ملک میں ووٹ ملیں گے۔ مگر میں آج اس ملک کی تمام جماعتوں سے کہنا چاہتی ہوں، ابھی بھی جاگ جاؤ، جو شروعات جموں کشمیر میں ہوئی اب وہ آپ کے گلے تک پہنچ گئی۔ آپ اس وقت خاموش رہے، مگر ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے اور آپ کے لیے بھی لڑیں گے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہاں سب کچھ باہر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، ہماری زمین اس کو یہاں کے لوگوں کو کھدیڑا جاتا ہے، باہر کے لوگوں کو بولا جاتا ہے آپ کارخانے۔ ارے کون سے کارخانے کھلے؟ جموں میں کون سے کارخانے کھلے؟ کشمیر میں کون سے کارخانے کھلے؟ پر زمین فری دے دو۔ مگر جو جموں کشمیر کے لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ان کے جوتے گھستے ہیں، مگر کوئی زمین نہیں ملتی۔ باہر کے لوگ، ہماری ریت باجری باہر، جموں میں شراب کے کارخانے، دکانوں کے لائسنس باہر کے لوگوں کو پیتے ہیں جموں والے بیچارے، خرید کے پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس رکھا کیا ہے انہوں نے؟ ہے کیا ہمارے پاس؟ اس لیے مجھے پتا آپ صبح سے یہاں انتظار کر رہے ہیں اور بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہر چیز کے لیے لڑنا ہے، نوجوانوں کے لیے لڑنا ہے، پراپرٹی ٹیکس کے خلاف لڑنا ہے۔ میرا غریب بھائی کہاں سے لائے گا ٹیکس؟ وہ دے گا۔ ابھی کہتے ہیں شہروں میں، مگر اس کے بعد ایک گاؤں میں بھی بولیں گے، پنچایتوں کو بھی بولیں گے پراپرٹی ٹیکس لے لو۔ اس لیے اس میں مل کے ہم نے ایک ساتھ ہونا ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے۔ مگر ہماری سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو خوف ہے، کوئی بات نہیں کرتا، گھر میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے کہ کوئی دیواروں کے بھی کان ہوتے، کوئی بات تو سن لے، پولیس والا آ جاتا ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کشمیر کے ہزاروں نوجوان اس وقت ملک کے جیلوں میں ہیں، وہاں ایک روٹی اور نمک ملتا ہے کھانے کو، غریب ماں باپ کے بچے ہیں، وہ وہاں جا بھی نہیں سکتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اتنا ظلم
ہے وہاں پر آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تکلیف ہے، مگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے ہیں جو جیلوں میں ہیں، جو اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جو تکلیف میں ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یہ نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی، میں اس کی بات نہیں کروں گی۔ ہم سب جموں کشمیر کے لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو بھی ہیں، اکٹھا ہونا ہے، کیونکہ آج مسلمانوں پہ عذاب شروع ہو گیا، اب ہندو پہ آ گیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب ہماری بچی گجرات میں، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتی، جب اس کے درندوں کو چھوڑا گیا تو ہمارے ہندو بھائیوں نے شاید سوچا ہو کوئی بات نہیں ہے، تو مسلمان لڑکی ہے۔ مگر جب جو پنجاب کا وہ جو اپنے آپ کو رام رحیم کہتا ہے، جس نے کئی ہندو لڑکیوں کے ساتھ درندگی کی، ان کا قتل کیا، جب اس کو چھوڑا، اس کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سمجھ آ گئی یہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، یہ کوئی ہندو راشٹر یہاں نہیں بنانا چاہتے ہیں، یہ یہاں بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ جو ہندو، جو مسلمان ان کے ساتھ جائے گا وہ ٹھیک ہے، جو ان کے خلاف جائے گا اس کو سختی کرو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ ہتھرس میں ایک دلت بچی کے ساتھ درندگی ہوئی، 4 کے 4 میں سے 3 چھوٹ گئے، ابھی 1 کا کیس چل رہا ہے، وہ بھی ہندو لڑکی تھی، وہ بھی دلت لڑکی تھی۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں، ہندو، سکھ، سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے ہماری حالت اتنی خراب کر دی ہے، نوکریاں نہیں، اس کے اوپر دباؤ، مہنگائی اتنی زیادہ کہ جو دال چاول کھاتے تھے اب دال چاول نہیں کھا سکتے، بجلی کا فیس بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کو، یہ جو غریب، جب کسی کو فاقہ رکھو آپ 5 دن، اس کے بعد اس کو 1 ٹائم کا کھانا دے دو، وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے۔ یہی حال بی جے پی نے لوگوں کا کیا، ان کو فاقہ رکھا، ان کو نوکری نہیں دیتے، ان کو خوشی دیتے ہیں، مہینے کے بعد 5 کلو چاول دیتے ہیں، آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہو۔ آپ نوکری کی بات نہیں کرتے ہو، آپ باقی چیزوں کی بات نہیں کرتے ہو۔ اس لیے جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا 370 غیر آئینی طریقے سے انہوں نے ہم سے چھینا ہے، اور انشاءاللہ میں نے کہا 370 ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا سود کے سمیت ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر زندہ رہی وہ دن دیکھیں گے ہم، جب سود کے سمیت یہ لوگ آپ کو پوچھیں گے اور بتاؤ اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ دن بھی آنے والا ہے، اس لیے مایوسی نہیں، مایوسی نہیں۔ آپ کے چہروں پہ مایوسی اچھی نہیں۔ آپ پنجاب، یہاں پنچ کے لوگ بڑے جو ہے بہت ہی آپ ہمت والے، حوصلے والے۔ میں جب کشمیر میں بہت اداس ہوتی تھی تو میں پنچ آتی تھی، یہاں جلسہ کرتی تھی، اور یہاں سے میں ایک دم روش پروش بن کے چلی جاتی تھی۔ اس لیے آج بھی میں آپ کے پاس آئی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے اسی طرح وہ طاقت دیں جو آپ پہلے دیتے تھے۔ آپ حشاش بشاش سے رہیں، مایوس نہ رہیں۔ انشاءاللہ یہ دن، یہ رات نہیں رہے گی، یہ رات جائے گی، نیا دن آئے گا۔ میں یہاں سب کی جو منتظمین ہیں، اپنا میرا چھوٹا بھائی شمیم گنائی ہے، جاوید صاحب ہے، معروف صاحب ہے، ندیم خان صاحب ہیں، اور ہم قریشی صاحب ہیں، زون پریزیڈنٹ، ہمارے یوتھ کے کوارڈینیٹر جتنے بھی ہیں، میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت محنت کی، اور خاص کر آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں